تماشائی ایک طرف قاسم کی تندئی اور تیزی کے معترف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیر اعظم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے بالشت بھر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پے حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکل فوجی افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینے کے ایک بدو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا کہ 50 گننے سے پہلے یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا، تم 10 دن تیغ زنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو، تم کیا جانو مردوں کا کھیل۔ صفیہ نے کہا، میں اپنے مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھا دھن وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کروں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور ہوئے تھے اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی، لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے، اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی اور اظہار محبت کے لیے قاسم کو قابل نہ سمجھتی تھی۔ قاسم کی حرکتوں نے اس نفرت کی خلیج کو اور وسیع کر دیا تھا، لیکن اس وقت قاسم اس کے چچا زاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی ہلال و صلیب کے مارکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم شان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت نے
اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے، لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے قطعاً متاثر نہ کر سکتا۔ صفیہ، تو ابھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز نعروں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کی بجائے تصور میں یکے بعد دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بے کس شکل تھی، اور دوسرے لمحے میں وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی، یا اللہ، قاسم کی فتح، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھیں، انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا، کیا میرے لیے تمہارا چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی لے دے سن کر صفیہ نے آنکھیں کھول لیں۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کی بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ لوگس نے اٹھ کر اسے پسینہ پہنچنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بغداد کے عمراء دبی دبی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مسافے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نوجوان، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الملک نے اس کا خود پکڑتے ہوئے اسے اپنا رومال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پہنچ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ طاہر عماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خود لے کر پسینہ پہنچتا ہوا اپنی جگہ آ بیٹھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ مستنصر اور امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبرک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولت عباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ یکے بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں۔
ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر تیغزن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کیں۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کی بجائے 2 تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریقہ جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہکہ سن رہا تھا۔ شہزادہ مستنصر نے ولیعہد ظاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی ہوں، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولیعہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولیعہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر سوار ہونے کی حسرت اب تک میں پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولیعہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا، میرے ہاں رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، عزیز، تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو، لیکن 8 سے زیادہ نہ ہوں، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں۔ طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، دیکھا بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی، وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان کے گرد چند منظور نظر امراء موجود تھے۔ قاسم کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہے،
مجھے توقع ہے کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے اپنی دوستی کے قابل پائے گا۔ کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا، کیا تمہیں سپہ سالار فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کر رہا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ مستنصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہو تو میں خود سپہ سالار سے کہتا ہوں، لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کا متلاشی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدیدار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے، اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی پیداوار تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوشمند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوشمندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چند دن تک ایک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے۔ شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خوارزم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا اسے یقین دلانے کی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کا ایک ذلیل ترین فرد بھی خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گا، لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پر حملہ کرے گا؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہ ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی یلغار برداشت نہیں کریں گے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمال مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائیں گی، لیکن خوارزم شاہ کے اعمال کی یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتار میں جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے سفیروں کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند روز سے تو وہ بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد عبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو تنبیہ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکے تو اس میں خوارزم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی کی بدولت
تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوشبختی سمجھوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کے سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ ویشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاستدان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھیے۔ وزیر اعظم کے اشارے سے اس کا محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بگی موجود ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں سے گزرتی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سرور پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغزنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھیں۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ مستنصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے امراء اس کے معترف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم المزاج آدمی ہے، اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاں دیدہ سیاستدان، جس کی وہ اب تک ہزاروں برائیاں سن چکا تھا، اب اسے انسانیت کے بہترین اوصاف کا پیکر مجسم نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیر اعظم وسیع النظری کے باوجود اس کا باپ ہے اور اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوگا۔ قاسم کا دسترخوان پر نہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ طاہر کو وزیر اعظم کے یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئے گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ قاسم کے لیے اپنے دل میں برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف، ایک خلش کا احساس ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں، قاسم میں تمہارا دوست ہوں، بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔
کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اسے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی، میں اس کی دلجوئی بھی کروں گا۔ اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا سنائی دیا، ٹھہریے۔ طاہر چونک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ خواجہ سرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا، ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سیلیں پلوں کا کام دے رہی تھیں۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا اور طاہر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ خواجہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہو جانے کے بعد طاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے تاریک سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑی میں اس قدر تازگی اور دلفریبی پیدا کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصویر حیرت بن کر اس حسین، سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ طاہر تلوار نیاب میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں، لیکن آپ دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ پائیں گے، اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجئے جہاں حسد، بغض اور عناد کو دلفریب مسکراہٹوں میں نہیں چھپایا جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان ریا کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میرے بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟